الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، سچ کے حوالے سے بڑی خوبصورت آپ نے قرآن و حدیث سے مزین تمہید باندھی ہے۔ بڑی نوازش۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاکیزہ کلام کے اندر یہی حکم فرمایا کہ جب بھی بات کرو، جب بھی بات کہو تو سچی بات کہو، سیدھی بات کہو۔ یعنی مومن وہی ہے کہ جو بات کرے تو سچی بات کرے، وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے، اور اگر اس کو امین بنایا جائے تو وہ امانت کے اندر دیانتداری کرے۔ یعنی یہ مومن کی پہچان ہے۔ تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک زبان کا صدق اور سچی بات کو مومن کی پہچان اور مومن کا شعار فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی یہی فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے، فرمایا کہ میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ ہمیشہ سچ بولا کرو، علیکم بالصدق، اللہ صدق کو اپنے اوپر لازم کر دو۔ فرمایا فإن الصدق یہدی الی البر، فرمایا یہ سچائی تمہیں نیکی کی طرف لے کر جائے گی، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور فرمایا کہ نیکی تمہارا ٹھکانہ جنت فرمائے گی اور تم جنت کی طرف چلے جاؤ گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یتحری الصدق، فرمایا کہ حتیٰ، یہ دیکھیں کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، سیدنا صدیق اکبر کا کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ بخاری کی حدیث پاک میں پڑھ رہا ہوں، امام بخاری نقل کیا، فرمایا بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا آنر، کتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ اللہ کے صدیقین کے اندر وہ سچ بولنے والا۔ اور فرمایا کہ علیکم بالکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار، فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائے گا، جھوٹ تمہیں برائی کی طرف، فجور کی طرف لے جائے گا، فجور تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عکس بتایا، فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے۔ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کے ہاں جھوٹ بولتے بولتے حتی یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ نہ اس زمین پر کوئی اس کی بات کا اعتبار کرتا ہے، نہ بازار میں، نہ مارکیٹ میں، نہ معاشرے میں، کہتے ہیں یار یہ تو جھوٹا آدمی ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار ہے۔ اس جھوٹے شخص کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کل میں نے کیا بات کہی، پرسوں کیا بات کہی۔ وہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہر دن نیا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے کے جو برکت ہے، جو نور ہے، وہ اس جھوٹ کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، اور جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے بتاتے ہیں، ان کی زبانیں بتاتی ہیں، اور ان کی ورث ہوتی ہے بازار کے اندر۔ کسی کو ایک زبان دے دیتے، لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ زبان کا پکا ہے، اس کے ساتھ میں معاملہ کروں گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ ایک ایسا وبال ہے، ایک تو جڑ اس اعتبار سے بھی ہے کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ بار بار ذکر کی گئی کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول کر روزی کماتا ہے اور انسان جو ہے اپنے سودے کو چلا دیتا ہے، تو فرمایا کہ وہ برکت اور رحمت ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ سودے بہرحال بک جاتے ہیں لیکن سودے بک جاتے ہیں لیکن وہ رحمت برکت چلی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ اپنی عائلی زندگی کے اندر جیسے آپ نے ذکر فرمایا، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، ہماری خانگی زندگی میں دیکھیں تو جھوٹ کی وجہ سے فساد واقع ہوتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جھوٹ کی وجہ سے اعتماد اور ٹرسٹ ختم ہوتا ہے، روزی حرام ہو جاتی ہے، جھوٹ کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تمام کسی بھی بیماری، کسی بھی عیب کو دیکھیں آپ، اس کی بنیاد جو ہوگی وہ جھوٹ پر ہوگی۔ تو ہر وہ بلڈنگ، ہر وہ عمارت، ہر وہ معاشرہ، ہر وہ سوسائٹی جس کی بنیاد جھوٹ پر ہوگی، اس کے اندر کبھی سکون اور راحت نہیں ہو سکتی، اگر آپ کبھی اعتماد نہیں ہو سکتا۔ ایک وہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو اچھا کر کے اور خوبصورت بنا کے، سیلز مین جو ہے وہ اپنی چیز کو اچھا کر کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز بڑی اچھی ہے، اس میں آپ پانی پی سکتے ہیں، اس میں یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر تیزی ہے، اس کے اندر
اپنا سودا اور اپنا کام اور اپنی سیلز مینی کے اندر جو ہے نا اس کے اندر ہوشیاری چلاکی ہے، لیکن وہ غلط بیانی کرتا ہے اس کے اندر. مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ نہیں خدا کی قسم یہ تو گھر میں ہمیں اتنے کی پڑی ہے. نقائص اور عیوب کو واضح نہیں کرتا. دیکھیں نقائص و عیوب کو واضح کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ خاص طور پہ اگر خاص طور پر اس کے اندر کوئی ایسا نقص ہے تو اس نقص کو واضح کرنا چاہیے. اور دوسرا سب سے بڑا جو دھوکہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں قیمت کے اندر. یہ گلاس ہے، یہ آپ 5 روپے کا بھی بیچ سکتے ہیں، 15 روپے کا بھی بیچ سکتے ہیں، زیادہ منافع نہیں لینے چاہیے. لیکن یہ حرام نہیں. حرام یہ ہے کہ آپ کہ نہیں خدا کی قسم یہ تو گھر میں مجھے اتنے کا پڑا ہے، یہ تو ہو سکتا ہی نہیں ہے. اب وہ جو گھر میں اتنے کا پڑا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد آپ 5 روپے کا آپ نے اٹھا کے دے دیا، تو بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ بولا وہ آپ کے لیے میں نے جو ہے کر دیا. تو آپ ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ اچھے سے اچھا کر کے اس کو بیچیں، لیکن یہ چالاکی نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر جھوٹ شامل کریں، اس کے اندر غلط بیانی شامل کریں. میں بنیاد کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی کہ ہر چیز کی جڑ ہے جھوٹ، جڑ ہے، بالکل خرابی کی جڑ ہے. خرابیوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے گناہوں کے نام لیے کہ مومن شراب پی سکتا ہے، مومن یہ کام کر سکتا ہے، یہ کام. فرمایا یہ کام کر سکتا ہے لیکن اس کو نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. پھر کہا کہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ کے انہوں نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹا اور مومن، دیکھیں یہی تو دنیا کے اندر پورا ایک اعتماد ہے ہمارا. جیسے مصعب نے حوالہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت نہیں ہوا، اور حضور کا جو تعارف ہے وہ صادق الوعد والامین ہے. آج وہ صادق الوعد والامین کا ہم کھو چکے ہیں، اور ان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، پیار کا دم بھرتے ہیں، ان کے متبع ہونے کا اور ان کا امتی ہونے کا دم بھرتے ہیں. لیکن کفار مکہ حضور کو نبی تو نہیں مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے، صادق اور امین مانتے تھے، صادق الوعد والامین مانتے تھے.